بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ۔ یہ خوب سمجھ لو کہ بیوی کے ساتھ ساری عمر بسر کرنی ہے۔ اگر دونوں کا دل ملا ہوا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور اگر خدا نخواستہ دونوں کے دلوں میں فرق آ گیا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے میاں کا دل ہاتھ میں لیے رہو اور اس کی آنکھ کے اشارے پر چلا کرو۔ مثلاً اگر وہ حکم دے کہ رات بھر ہاتھ باندھے کھڑے رہا کرو تو وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف گوارا کر کے آخرت کی بھلائی اور سرخروئی حاصل کرو۔ کسی وقت کوئی بات ایسی نہ کرو جو اس کے مزاج کے خلاف ہو۔ مثلاً اگر وہ دن کو رات بتلا دے تو تم بھی دن کو رات کہنے لگو۔ کم سمجھی اور انجام کے نہ سوچنے کی وجہ سے بعض بیویاں ایسی باتیں کر بیٹھتی ہیں جس سے مرد کے دل میں میل اور فرق آ جاتا ہے، اور کہیں بے موقع زبان چلا دی، کوئی بات تانا تشنا کی کہہ ڈالی، غصے میں جلی کٹی باتیں کہہ دیں کہ مرد کو خام خواہ سن کر برا لگے۔ پھر جب اس کا دل بڑھ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے اور پھر اس میں فرق پڑ جاتا ہے تو روتی پھرتی ہیں۔ اور یہ خوب سمجھ لو کہ خاوند کے دل پر میل آ جانے کے بعد اگر 2-4 دن میں تم نے کہہ سن کر اس کو منا بھی لیا تب بھی وہ بات نہیں رہتی۔ پھر 1000 باتیں بناؤ، عذر معذرت کرو، لیکن جیسا پہلے دل صاف تھا اب ویسے محبت نہیں رہے گی۔ جب کوئی بات ہوگی تو وہ یہی خیال آ جاتا ہے کہ یہ وہی ہے جس نے فلاں فلاں دن ایسا کہا تھا۔ اس لیے اپنے شوہر کے ساتھ خوب سوچ سمجھ کر رہنا چاہیے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوشی اور تمہاری دنیا اور آخرت دونوں درست ہو جائیں۔ سمجھدار عورتوں کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود ہی ہر بات کے اچھے اور برے کو دیکھ لیتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم چند ضروری باتیں بیان کرتے ہیں۔ جب تم ان کو خوب سمجھ لو اور باتیں بھی اسی سے معلوم ہو جایا کریں گی۔ شوہر کی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ مانگو، جو کچھ تم کو میسر آ جائے تو اپنا گھر سمجھ کے چٹنی روٹی کھا کر ہی گزارا کرو۔ اگر کبھی کوئی زیور یا کپڑا پسند آیا تو اگر شوہر کے پاس خرچ نہ ہو تو اس کی فرمائش نہ کرو، اور نہ اس کے نہ ملنے پر حسرت اور افسوس کرو، اور بالکل اس کو اپنے منہ سے نہ نکالو۔ اور سوچو کہ اگر تم نے کہا کہ تو تمہارا غریب خاوند اپنے دل میں کہے گا کہ اس کو ہماری پریشانی کا کچھ بھی خیال نہیں کہ ایسی بے موقع فرمائش کرتی ہے۔ بلکہ اگر میاں امیر ہو تب بھی جہاں تک ہو سکے خود کبھی کسی بات کی فرمائش نہ کرو۔ البتہ اگر وہ تم سے پوچھے کہ تمہارے واسطے کیا لاؤں تو بتلا دو، کیونکہ فرمائش کرنے سے بیوی اپنے خاوند کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ کسی بات پر ضد اور ہاتھ درمی مت کرو، اور اگر کوئی بات تمہارے خلاف بھی ہو تو اس وقت جانے دو اور پھر کسی دوسرے وقت مناسب طریقے سے طے کر لینا۔ اگر میاں کے ہاں کچھ تکلیف گزرے تو کسی کے سامنے اس کو کبھی زبان پر نہ لاؤ، اور ہمیشہ خوشی ظاہر کرتی رہو کہ مرد کو رنج نہ پہنچے، اور تمہاری اس قسم کے طریقے سے اس کا دل بس تمہاری مٹھی میں ہو جائے گا۔ اگر تمہارے لیے کوئی چیز لائے اور تم کو پسند آئے یا نہ آئے ہمیشہ اس پر خوشی ظاہر کرو۔ یہ نہ کہو یہ چیز بری ہے اور ہمارے پسند کی نہیں، اس سے اس کا دل خفا ہو جائے گا، اور پھر تمہارے واسطے کبھی بھی کوئی چیز لانے کو اس کا دل نہیں چاہے گا۔ اور اگر اس کی تعریف کر کے خوشی سے لے لو گی تو اس کا دل اور بڑھ جائے گا اور پھر اس سے بھی زیادہ بہتر چیز لا کر دے گا۔ کبھی بھی غصے میں آ کر خاوند کی ناشکری نہ کرو اور یوں نہ کہنے لگو کہ اس کم وقت کے یہاں میں نے آ کر دیکھا کیا، بس ساری عمر مصیبت اور تکلیف میں کٹی، ماں باپ نے میری قسمت پھوڑ دی، ایسی آگ میں جھونک دیا، کیونکہ ایسی باتوں سے مرد کے دل میں جگہ نہیں رہتی۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں عورتیں بہت دیکھیں۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوزخ میں عورتیں کیوں زیادہ جائیں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اوروں پر بھی بہت لعنت کیا کرتی ہیں اور اپنے خاوند کی بھی بہت ناشکری کیا کرتی ہیں۔ تم خیال کرو کہ خاوند کی ناشکری کتنی بری چیز ہے۔ شوہر کو کسی بات پر غصہ آ گیا تو ایسی بات مت کہو جس سے اس کا غصہ اور زیادہ ہو جائے۔ ہر وقت مزاج دیکھ کر بات کرو، اور اگر دیکھو کہ اس وقت ہنسی دل لگی میں خوش ہے تو ہنسی دل لگی کرو، اور اگر نہیں تو اس سے ہنسی دل لگی نہ کرو۔ جیسا مزاج ویسی باتیں کرو۔
کسی بات پر تم سے ناراض ہو کر روٹھ گیا تو تم بھی منہ پھلا کر نہ بیٹھی رہا کرو، بلکہ خوشامد کر کے، عذر معذرت کر کے، ہاتھ جوڑ کے جس طرح بنے اس کو منا لو، چاہے تمہارا قصور ہو یا نہ ہو اور شوہر ہی کا قصور ہو، تب بھی تم ہرگز نہ روٹھو اور ہاتھ جوڑ کر اپنا قصور معاف کرانے کو اپنا فخر اور عزت سمجھو۔ خوب سمجھ لو کہ میاں بیوی کا ملاپ فقط خالی محبت سے نہیں ہوتا، بلکہ محبت کے ساتھ میاں کا ادب کرنا بھی ضروری ہے۔ میاں کو اپنے برابر درجہ میں سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ میاں سے ہرگز کبھی اپنی کوئی خدمت نہ لو، اگر وہ محبت میں آ کر بھی تمہارے ہاتھ پاؤں یا سر دبانے لگے تو نہ کرنے دو۔ بھلا سوچو تو صحیح کہ اگر تمہارا باپ ایسا کرے تو تم کو کیا گوارا ہوگا؟ پھر شوہر کا رتبہ تو باپ سے بھی زیادہ ہے۔ اٹھنے بیٹھنے میں، بات چیت کرنے میں، غرض کے ہر بات میں ادب تمیز کا پاس اور خیال رکھو۔ اگر خود تمہارا ہی قصور ہو تو ایسے وقت روٹھ کر الگ بیٹھنا تو اور بے وقوفی اور نادانی ہے۔ ایسی باتوں سے خاوند کا دل پھٹ جاتا ہے۔